حضرت عباس علیہ السلام کے مختصر حالات زندگی۔ اب ہم مختصر انداز میں واقعہ کربلا کے 3 عظیم کرداروں حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا مختصر تعارف ناظرین و سامعین کی دلچسپی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ان تینوں ہستیوں کی زندگی کے مختلف گوشوں کا تذکرہ سامعین و ناظرین کے ذوق میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک ہستی ایسی دکھائی دیتی ہے جس کی نظیر تاریخ بشریت میں کہیں نظر نہیں آتی، جو اخلاص، ثابت قدمی اور پامردی کا نمونہ کامل ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخصیت میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ صرف ایک لشکر کا علمدار ہی نہیں بلکہ لشکر شہادت کا سپہ سالار بھی ہے، جس نے تمام دنیا کو اطاعت، وفاداری، جانثاری اور فداکاری کا درس دیا ہے، اور وہ بنی ہاشم کا چاند، مولا کائنات کا دل بند، علمدار فوج حسینی حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے۔ یہاں حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کا مختصر جائزہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے چاہنے والے اپنی زندگی کو کسی حد تک ان کی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اور انہیں راہ حق پر چلنے کے لیے اپنا نمونہ عمل قرار دیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے کئی سال بعد ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب کو بلایا، جو نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کی مختلف صفات سے آشنا تھے، اور ان سے کہا، ہمارے لیے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کر دیں جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عقیل نے فاطمہ بنت حزام کا نام تجویز کیا اور کہا، عربوں میں بنی کلاب کے مردوں جیسا کوئی دلیر مرد نہیں دیکھا جا سکتا۔ قبیلہ بنی کلاب کی ان خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا، جو تاریخ میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں، جن کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی اجازت سے جناب عقیل رشتے کے لیے ان کے باپ کے پاس گئے۔ انہوں نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ شادی کے بعد جناب ام البنین امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں آئیں۔ جس دن حضرت ام البنین نے علی علیہ السلام کے گھر میں پہلی بار قدم رکھا، امام حسن اور امام حسین بیمار تھے اور صاحب فراش تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بہو گھر میں داخل ہوتے ہی عالم ہستی کے ان 2 عزیزوں اور اہل بہشت کے جوانوں کے سرداروں کے سرہانے پہنچیں اور ایک ہمدرد ماں کی مانند ان کی تیمارداری کرنے لگیں اور مسلسل یہ کہتی تھیں کہ میں فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ فاطمہ کلابیہ خاندان پیغمبر میں قدم رکھنے کے بعد با فضیلت اور با کرامت خاتون بن گئیں اور خاندان پیغمبر کے لیے نہایت درجہ احترام کی قائل تھیں۔ انہوں نے وحی کے گھرانے میں قدم رکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے۔ انہوں نے حسنین اور زینب و کلثوم علیہم السلام کے لیے حقیقی ماں کا کردار ادا کیا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی خادمہ سمجھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت ان کی وفا بھی حد درجے کی تھی۔ ام البنین کے ایمان اور فرزندان رسول کی نسبت محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ جب واقعہ کربلا درپیش ہوا تو اپنے بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کی خاص تاکید کی، اور ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفہ سے خبریں لے کر آ رہے تھے ان سے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خیریت کے بارے میں سوال کیا کرتی تھیں۔